نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بار پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے یاروں کی محبت اور بے پناہ محبت، اس کی رودات کیسی تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد کے دن مسجد میں کھڑے ہو کر نماز فجر پڑھائی اور نمازیوں سے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ سارا مدینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والا، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ۔ سب بیٹھ کے کائنات کے امام کھڑے ہوئے، فرمایا لوگوں، دشمن مدینے پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ عرش والے نے تمہیں دشمن کے مقابلے کا حکم دیا ہے۔ نکلو، اللہ تمہیں بلا رہا ہے۔ نکلو، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرو۔ نکلو، دشمنوں سے لڑائی کرو۔ نکلو، اسلام کو بچا لو۔ صحابہ اکرام نے بات سنی تو اپنے گھروں کی طرف واپس پلٹنا گوارا نہیں کیا، سیدھے میدان کی طرف نکل پڑے۔ ایک صحابی، رات شادی ہوئی، بیوی کے ساتھ رات گزاری، مسجد میں با جماعت نماز میں شامل نہ ہو سکے، ان کے کانوں سے جب یہ آواز ٹکرائی کہ نبی کا حکم ہے، کہ اللہ کا حکم آیا کہ نکلو اپنے گھروں سے، عرش والے کا حکم ہے، جب ان کی کانوں سے یہ آواز ٹکرائی تو وہ اسی عالم میں اپنے ہاتھ میں نیزہ تھامے میدان احد میں پہنچ گئے۔ ایک اور صحابی، ان کے 3 بیٹے جوان، تینوں بھاگتے ہوئے گھر آئے۔ بابا، نبی نے جان لینے کے لیے بلایا ہے، نبی نے جنگ کرنے کے لیے بلایا ہے۔ باپ کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ فرمایا جب نبی نے بلایا ہے تو مجھ سے کیا پوچھنے آئے ہو؟ کہا بابا آپ کی خدمت میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، 2 کو اللہ کی راہ میں بھیج دیں اور 1 کو اپنے لیے رکھ لیجئے جو آپ کی خدمت کر سکے۔ بابا کی آنکھوں میں تہرتے ہوئے آنسو چہرے پر گر پڑے۔ فرمایا جلدی سے تینوں نکل جاؤ، میں یہ نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن اپنے رب سے یہ سنوں کہ جب تیرے آقا نے، اماموں کے امام نے تیرے بچوں کو مانگا تھا تو نے 1 کو اپنے لیے رکھ لیا۔ کہا اللہ تم تینوں کو اپنی راہ میں قبول کرے، اللہ تم تینوں کو شہادت نصیب کرے، تم تینوں چلے جاؤ۔ وہ تینوں چلے گئے۔ اب دل میں خیال آیا عبداللہ، جوان بیٹے تجھ سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے اور تو بوڑھا بیٹھا رہ جائے گا۔ کٹی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے، اپنے آپ کو لڑکھڑاتے ہوئے میدان میں پہنچ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آمین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم کی تعمیل دیکھیں، ان کی محبت میں نکلنے کا جذبہ دیکھیں کہ بیٹوں کو تو بیچ دیا لیکن شہادت کی اتنی تڑپ کہ یہ نہیں دیکھا کہ میری ٹانگ کٹی ہوئی، یہ نہیں دیکھا کہ میں کیسے جنگ لڑوں گا۔ پہنچ گئے میدان میں کہ شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری شہادت بھی قبول کر دے اور میں بیٹوں سے پہلے جنت میں چلا جاؤں۔ یہ تھی ان کی محبت۔ ایک اور صحابی، اندھے اور بوڑھے، نبی کی بات سنی، تلوار پکڑی اور نکل پڑے احد کے راستے میں۔ لوگ ملے، کہا کہاں جاتے ہو؟ کہا میرے آقا نے بلایا ہے۔ کہا تو اندھا ہے، تو جنگ کیا کرے گا؟ کہا اندھا ہوں لیکن جی چاہتا ہے نبی کے آگے کھڑا ہو جاؤں، تیر اپنے سینے پہ روک لوں۔ اللہ اکبر۔ کہا احد کا راستہ کیسے معلوم ہوگا؟ تم تو اندھے ہو،
تمام صحابہ تو چلے گئے، تم کیسے پہنچو گے؟ اللہ اکبر۔ اس اندھے نے جواب دیا، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ راستہ بہت دور ہے، راستے سے ہٹ جاؤ، جہاں محمد کھڑا ہو وہاں سے جنت کی خوشبو آتی ہے، مجھے خوشبو لے کر جائے گی۔ احد کے میدان میں خیمے گاڑے ہیں۔ نبی نے کہا، کون ہے جو محمد کے دروازے پر پہرا دے گا؟ اللہ اکبر۔ محمد اسے جنت کی بشارت دیتا ہے۔ ایک دبلا پتلا کمزور صحابی، رسول اللہ میں تیار ہوں۔ آپ نے دیکھا، کمزور، دبلا پتلا، فرمایا تم بہت کمزور ہو، بیٹھ جاؤ۔ عرض کی، اللہ کے رسول میرا جسم نہ دیکھیں، میرے دل میں اپنی محبت کو دیکھیں، میرے دل میں اپنی تڑپ کو دیکھیں، تب تک آپ کے دروازے پر کھڑا رہوں گا جب تک میرے جسم میں سانس باقی رہے گی۔ سامعین، حدیث میں آتا ہے کہ اسی کمزور پتلے دبلے جسم والا شخص جو نبی کے دروازے پر پہرا دے رہا ہے، اس کے جسم پر 72 زخم لگے۔ طلحہ بن زبیر نے دیکھا یزید بن سکن بے ہوش پڑا ہے، سارا جسم زخموں سے بھرا پڑا ہے، جلدی سے اٹھایا، زخمیوں کے کیمپ کی طرف لے جانے لگے کہ یزید بن سکن کی آنکھ کھل گئی۔ فرمایا، کہاں جا رہے ہو مجھے لے کر؟ کہا کہ تم بہت زخمی ہو گئے ہو، علاج کے لیے لے جا رہا ہوں۔ کہا، میں نے نبی سے وعدہ کیا ہے جب تک سانس باقی ہے دروازہ نہیں چھوڑوں گا، بس ایک مہربانی کرو، مجھے خیمے کی لاٹھی سے سہارا دے کر کھڑا کر دو۔ اصرار کیا، انکار کیا، ہر بار یہی کہا کہ مجھے نہیں لے کے جاؤ، میں نے نبی سے وعدہ کیا ہے۔ عزیز سامعین، اصرار اقرار پر غالب آ گیا اور تیروں کی بچھاڑ ہونے لگی، پھر زخم لگنے لگے۔ جب 93 زخم لگے تو یزید بن سکن بے ہوش ہو کے گر پڑے، اب کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، منہ سے چیخ نکلی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیمے سے دوڑتے ہوئے آئے، دیکھا یزید بن سکن کا سارا جسم چھلنی ہو چکا ہے، بے ہوش پڑا ہے۔ آقا نے آگے بڑھ کر یزید بن سکن کو سہارا دیا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ یزید بن سکن، تیرے نصیب کا کیا کہنا؟ فرمانے لگے، یزید بن سکن، تیرے نصیب کا کیا کہنا؟ اس کائنات سے جا رہا ہے اور نبی کی آنکھوں سے ٹپکنے والے آنسو تیرے چہرے کو دھو رہے ہیں۔ بس گرما گرم آنسو یزید کے چہرے پر گرے تو انہوں نے آنکھیں کھول لی، دیکھا کہ نبی کا چہرہ سامنے ہے، حیران ہونے لگے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول میں زندہ ہوں یا جنت میں پہنچ گیا؟ اللہ اکبر، آپ کی گود اور مجھ گناہگار کا سر؟ نبی نے پیار سے ہاتھ اٹھایا اور اس کی آنکھوں پر رکھا، نہ کہ زخمی آنکھیں کھولتے تکلیف تو ہوتی ہے نا۔ فرمایا، ابن سکن آنکھیں بند کر لو۔ وہ کیا کہتے؟ جاتے جاتے اپنے چہرے کی زیارت سے محروم تو نہ کیجیے، ہاتھ ہٹائیے، پیچھے کیجیے۔ ابن سکن عرض کرتے ہیں، آقا آپ قیامت کے دن گواہی دیں گے نا یا نہیں دیں گے کہ میں نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، جیتے جی میں نے آپ کا دروازہ نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے یزید بن سکن خوش ہو جاؤ کہ تو نے نبی سے جو وعدہ کیا وہ سچا کر دکھایا، اور سن لے نبی نے جو تجھ سے وعدہ کیا وہ بھی سچا ہے کہ جنت کے سارے دروازے تیرے استقبال کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے پیارے نبی سے محبت
اور عزیز سامعین، ایک ہم لوگ ہیں نبی کے امتی، نبی سے محبت کا صرف دعویٰ کرتے ہیں، جب بات عمل کی آتی ہے تو ہم بالکل زیرو ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر سے پوچھا کہ اے عمر، تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اپنی مال، اپنی اولاد، اپنے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ یہ کہہ کر عمر چپ کر گئے۔ نبی پاک مسکرائے اور کہا کہ اے عمر، اور اپنی جان سے زیادہ؟ عمر نے مسکرا کر نبی کی طرف دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے جب تک کوئی مجھ سے اپنی جان سے زیادہ محبت نہ کرے، وہ ایمان کی چوٹی تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ یا رب العالمین ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کر دے، ہمارے دلوں میں وہ محبت پیدا کر جو صحابیوں کے دلوں میں تھی، جو صحابیات کے دل میں تھی، تاکہ تو ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے دلوں میں شہادت کا جذبہ پیدا کر دے، تاکہ ہم بھی جنتوں کے وارث ہو جائیں۔ جہاں رہیں خوش رہیں، جو بھی کام کریں اس میں آپ کو ڈھیروں ڈھیر کامیابی حاصل ہو۔ کامیابی ہم سب کے قدم چومے، اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔